سعودی عرب میں قومی ایئر لائن کی 3 خصوصی پروازیں 530 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ ہو گئیں۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے مسافروں کو روانہ کیا۔ تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی عرب سے قومی ایئر لائن کے خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالحکومت ریاض سے لاہور کے لیے قومی ایئر لائن کی خصوصی پرواز سے 250 مسافر، جبکہ دمام اور ریاض سے ملتان کے لیے 2 پروازیں 280 مسافروں کو لے کر وطن واپس روانہ ہوئیں۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ سفارتخانہ پاکستان مسافروں کو وطن واپس بھجوانے کے تمام اقدامات کر رہا ہے۔ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی مسافروں کو وطن واپس روانہ کیا جا سکے۔ 3 فلائٹیں ہیں جی، ایک اس وقت جو دوپہر کو انشاءاللہ 2:30 بجے کے قریب 250 پیسنجرز کا جو ایئرکرافٹ ہے، جو بڑا جہاز ہے، وہ انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا لاہور کے لیے، اور اس میں 6 میتیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ 2 چھوٹے جہاز ہیں 140 کے کیپیسٹی کے، جو ایک ریاض سے اڑے گا انشاءاللہ ملتان کے لیے، اور دوسرا دمام سے جائے گا، وہ بھی ملتان کے لیے 140 کی کیپیسٹی والا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ڈپلومیٹک ایریا کے باہر پاکستانیوں کی بڑی تعداد کے اکٹھا ہو جانے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ سعودی حکومت اس کا نوٹس لے، اس لیے ضروری ہے کہ سفارتخانہ پاکستان آنے والے افراد کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ جتنے پاکستانی بھائی آتے ہیں سفارت میں، وہ تھوڑی سی حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھیں، گلوز پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے، جو تھوڑا سا آپس میں جو آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے دوسرے بھائی کے ساتھ، اس کو برقرار رکھیں، اور ماؤتھ یعنی فیس کو کور کریں جی۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہماری جو ہجوم کھڑا ہو رہا ہے سفارت کے باہر اور DQ کے باہر، اس کو سعودی حکام بھی دیکھ رہے ہیں، اور مجھے تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ اگر کسی نے اس چیز کا سختی سے نوٹس لے لیا تو شاید پھر یہ ہجوم جو ہے اس کو یہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ دونوں پروازوں میں 6 پاکستانیوں کی میتیں بھی وطن واپس بھجوائیں گئیں۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر محمد فیصل کی جرمن صدر سے ملاقات میں ڈاکٹر محمد فیصل نے سفارتی اسناد پیش کر کے سفیر پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سفارتی اسناد پیش کرنے کی تقریب صدارتی محل میں منعقد ہوئی۔ مرزا روہیل بیگ کی رپورٹ۔ جرمنی میں پاکستان کے نئے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے جرمن صدر فرانک والٹر شٹائن مائر کو اپنی سفارتی اسناد پیش کر کے جرمنی میں سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سفارتی اسناد پیش کرنے کی تقریب صدارتی محل میں منعقد کی گئی۔ اس دوران کورونا وائرس کی وجہ سے حفاظتی تدابیر کا خیال رکھا گیا۔ سفیر پاکستان نے جرمن صدر کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے نیک خواہشات کے پیغامات پہنچائے۔ اس حوالے سے ایمبیسی آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی، جس کے مطابق جرمن صدر نے سفیر پاکستان کا خیر مقدم کیا اور پاک جرمن تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد فیصل نے امید ظاہر کی کہ ان کا سفارتی دور پاک جرمن تعلقات کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر محمد فیصل گزشتہ ماہ سے جرمنی میں موجود ہیں، تاہم ان کی سفارتی اسناد پیش کرنے کی تقریب کورونا وائرس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد فیصل کی اہلیہ نے بھی شرکت کی۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کی مظلوم عوام کے ساتھ بھارتی حکام کے متعصبانہ رویے کا نوٹس لینا چاہیے، یہ کہنا تھا چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں۔ برسلز میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علی رضا سید نے امریکہ میں سیاہ فام باشندے جارج فلوئڈ کے پولیس کے ہاتھوں دردناک قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی گفتگو مقتول جارج فلوئڈ کے خاندان کے ساتھ تعزیت سے شروع کرتا ہوں، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو اسی طرح مقبوضہ کشمیر کی مظلوم عوام کے ساتھ بھارتی حکام کے ظالمانہ رویے اور بھارت میں اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے ساتھ حکومتی تعصبات اور زیادتیوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ یورپین یونین اپنا ایک رول ادا کرے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے 74 سال سے جس طریقے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج دیکھیں امریکہ میں ایک سیاہ فام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو اس کو پولیس کی بروٹیلیٹی سے وہ بیچارہ فوت ہوا ہے، تو اس پہ پورے US میں اور بلکہ پوری دنیا میں جو ہے نا اس کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ 74 سال سے کشمیری جو ہیں وہ اپنی جدوجہد
کر رہے ہیں اور کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا بروٹیلٹی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک دنیا کی وہ ضمیر نہیں جاگا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے جب تک کہ جو عالمی برادری ہے وہ اپنا ایک رول ادا نہیں کرتی اور کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کو بند نہیں کرتی. علی رضا سید نے کشمیر کونسل ای یو کے پچھلے سالوں کی کارکردگی کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی پیش کی. چیئرمین کشمیر کونسل ای یو نے کہا کہ جس طرح جارج فلوئڈ کے آخری الفاظ میں سانس نہیں لے سکتا آج دنیا میں اس کی دردناک موت کے خلاف احتجاج کا نعرہ بن چکا ہے، اسی طرح دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے ستم زدہ عوام کے لیے بھارتی مظالم کی وجہ سے پچھلی 7 دہائیوں سے سکھ کا سانس لینا دشوار ہو گیا ہے. 1 ملین سگنیچر کمپین کی ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تاکہ یہ ہم یہاں کے جو ادارے ہیں، یہاں کے جو انسٹیٹیوشن ہیں، اس کے علاوہ جو یورپین پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، ہم انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں جب پارلیمنٹ کھلے گی تو ہم اس کو ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور ہم اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیری کس طریقے سے جو ہے وہ ظلم سہ رہے ہیں. علی رضا سید نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام اور بھارت میں پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کے خلاف مودی حکومت کے فاشزم کے خلاف آواز بلند کرے. امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیاہ فام جارج فلائیڈ کے حق میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. شاہد میر کی رپورٹ. دنیا بھر کی طرح اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کے جارج اسکوائر میں بھی امریکہ میں سیاہ فام کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے BLM تحریک کے نمائندوں نے کہا کہ دنیا میں اب نسلی تعصب کی کوئی جگہ نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت یا برتری حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی رنگ و نسل کے حوالے سے فرق کو برداشت کیا جائے گا. مظاہرے میں برطانوی اسکاٹش افراد کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور قتل کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. دل میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ ہو تو بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت بڑے بجٹ کی. سعدیہ بابر جو ہر سال غیر ملکیوں کو پاکستان لے جا کر ارض پاک کے حسین مناظر اور پاکستان کا مثبت چہرہ متعارف کروا رہی ہیں، وہ اس وقت بیورو چیف UK غلام حسین آبان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں سعدیہ بابر صاحبہ موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے تقریباً 2 سال سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو مثبت امیج ہے، مثبت چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لایا جائے. اور چونکہ جو کافی بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ دوسرے ڈیسٹینیشن کے لیے جو ہے وہ ٹورزم کو کافی فروغ کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے جو سعدیہ بابر ہیں انہوں نے اپنی کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے. یہ واحد کمپنی ہے جو پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم تھا وہ ٹورزم میں تبدیل ہو رہا ہے، تو پاکستان کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کے حسین مقامات دیکھنے کے لیے. ان سے پوچھتے ہیں کہ سعدیہ بتائیں کہ آپ نے یہ مشن شروع کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے 3 وجود تھے. سب سے پہلے جب میں نے اپنی کمپنی ایکسپیرینس پاکستان کا کھولا تھا، میں ماں ہوں، میرے 3 بچے ہیں. میں یہاں میرے 5 سال میں نے پاکستان میں گزارے ہیں، مگر تقریباً کافی عرصہ میں نے یہاں پہ رہی ہوں. یہاں پہ رہ کے میں نے مارکیٹنگ میں بہت کام کیا اپنے یونیلیور کو کے ساتھ، مگر میں چاہ رہی تھی کہ اب جو میں نے سارا اپنا جو سیکھا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے اور امریکن برانڈز، یورپین برانڈز پروموٹ، کہ میں اب جو سب سے قریبی میرا برانڈ جو پاکستان ہے میں اس کو پروموٹ کروں. میرے لیے پروموشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ جو نسل ہے، جو 3ری 4تھی جنریشن ہے، ان کا تصور جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت خراب ہے. آپ نے کوئی ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ کتنے لوگوں کو پاکستان لے کے جانا ہے، یا آپ کو کوئی سپورٹ بھی ملتی ہے پاکستان ہائی کمیشن سے یا کسی اور گورنمنٹل انسٹیٹیوٹ سے؟ نہیں، میں انفارچونیٹلی یہ فی الحال میرا مطلب اکیلا پروجیکٹ ہے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں ہائی کمیشن والوں کو بھی انگیج کروں، گورنمنٹ والوں میں، مگر کوئی نہ کوئی وجہ کسی نہ کسی وجہ انفارچونیٹلی وہ کمٹمنٹ نہیں ملی ہے. کچھ ڈیلز بنائی ہوئی ہیں جس کو آپ پروموٹ کر رہی ہیں تاکہ؟ اچھا نہیں، میرا اپروچ ڈفرینٹ ہے. ڈیل پیکیجز سے میرے یہ مراد ہے، یہ اب بھی جو ہے جو ایکسپیرینشیل ہالیڈے ٹرینڈ ہے وہ 150 بلین پاؤنڈز کی ہے، اس کی 9% گروتھ پروجیکشن ہے. اس میں پاکستان کا بھی کوئی پیکیجز نہیں ہے. انڈیا کے ہے، یوگا ریٹریٹ ہو گیا، شری لنکا کے ہیں،
ابھی ہمارے ملک میں سوائے میری کمپنی میں کوئی بھی یوگا نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی گولف نہیں جا سکتا ہے, فوڈ ٹورز نہیں کر سکتا ہے. تو میرا جو اپروچ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے نیچر خوبصورتی ایک طرف ہے, مگر ان کا جو تصور ہے ہمارے لوگوں کے بارے میں کہ جی ہم لوگ بہت بیکورڈز ہیں, وہ میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی چیزیں ہیں, گولفنگ, یوگا ہو گئی, ایک کلاس ہے جو اس طرح کی لائف سٹائل رہتی ہے جو ان کو نہیں پتہ ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ہماری 3rd 4th جنریشن جو پاکستان جن کا ہے کہ ہم کیونکہ میں کافی لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں, خاص کر 4th جنریشن سے, جو ان کو میں پوچھا پاکستان کب گئے ہیں تو وہ کہتے کبھی نہیں گئے ہیں. تو میں اکثر پوچھے کیوں نہیں گئے ہیں, کہتے کیونکہ ہمارے والے پہ رشتہ دار نہیں ہیں اور یہاں پہ ہماری ساری فیملی ہے. سپورٹ میں تو میں جب بھی جاتی چلیں ہوں. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جو پاکستان کا نام آپ جو ہے مثبت چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کر رہی ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کریں گے, امید رکھ سکتے ہیں ہم. امید رکھ سکتے ہیں, مگر میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ صرف گورنمنٹ والوں یا ہائی کمیشن والوں کا کام نہیں ہے. میں جو سارے جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بزنس مین ہیں جن کا پلیٹ فارم ہے, جن کے نیٹ ورک ہے انگریزوں کے ساتھ فارنرز, ان کو میں کہتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ کولیبریٹ کریں, کیونکہ مجھے جو اور یا کسی بھی مطلب کمپنی کا یہی ضرورت ہے نا کہ ایک پی آر ملے, ایک پروموشن ملے. سعدیہ آپ کا یہ جو پیغام ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچے گا, تو امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے لوگ آپ سے جو اس سلسلے میں کوآپریشن کریں گے. تھینک یو ویری مچ. نو پرابلم. مگر آخری وقت بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مطلب پاکستان صرف گورنمنٹ کا ملک نہیں ہے, صرف بیوروکریٹس کا ملک نہیں ہے. پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور اس میں ہم سب کا کردار ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. ہم لوگ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے برا بھلا کسی اور کو. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ ملک کے کیا کریں. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں. تھینک یو. بہت شکریہ. بالکل سعدیہ کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں, نہ کہ پاکستان ہمیں کیا دے رہا ہے. تو اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو کوئی نہ کوئی جب ہم حصہ ڈالیں گے تو پاکستان کا نام بھی بلند کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.